ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، راستے سے گزر رہے ہیں، بندر والا تماشا دکھا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ بندریا وہ دکھاتا ہے کہ بندر ناراض ہو جاتا ہے، بندریا اس کے پیچھے پیچھے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور آخر کار بندریا اس کو منا لیتی ہے اور وہ مان جاتا ہے۔ سارے لوگوں نے تماشا دیکھا، آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، لذت محسوس کی، تفریح کا سامان ہو گیا، مگر دل کو حرکت میں نہیں لائے۔ تو وہ جو بزرگ تھے ہمارے، وہ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا بابا جی کیا ہوا؟ کہا رو اس بات سے رہا ہوں کہ اس بندریا نے اپنے مالک کو راضی کر لیا اور میں نے ابھی تک اپنے مالک کو راضی نہیں کیا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ چیز ہر شخص اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہ جس طرح بعض پروگرام موبائل میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، وہ کمپنی کی طرف سے اپلیکیشن ڈالی گئی ہوتی ہے، اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان، اس کا احساس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس پر کوئی لاکھ پردے ڈالے اور اس کو مٹانے کی کوشش کرے، وہ اندر اس کے رہتا ہے۔ اپنی فطرت سلیمہ کو وہ معوف کر دے، ہٹ درمی پر اتر آئے تو الگ بات ہے، نہ مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں سوائے جہنم کے۔ لیکن اگر کوئی سلیم الفطرت ہو، اس کی فطرت کو اس کے ماحول نے گندا نہ کیا ہو، تو وہ بندہ مومن ہوتا ہے، ایک رب کو ماننے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کا ماحول، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کا سکول، اس کا موبائل فون، اس کا میڈیا اس کو یہودی بنا دیتا ہے، یا عیسائی بنا دیتا ہے، یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ پھر اس کا میڈیا اس کو مسلمان بنا دیتا ہے، کہا یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان وہ ہے، وہ فطری طور پہ مسلمان ہے۔ ایمان انسان کی فطرت ہے، اور فطرت ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں ہیں، اس میں کوئی شخص مشرک نہیں تھا، سب فطرت اسلام پر تھے۔ انبیاء آتے تھے کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بتانے کے لیے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے آتے تھے، ورنہ وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جو اس زمانے کے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ فوت ہونے لگے تو شیطان نے کہا کہ اتنی تمہیں ان سے محبت تھی تو اب ان کو ایسے ہی بھلا دو گے؟ جو تیرے دماغ میں اس کا اسکیچ ہے اس کی تصویر بنا لو۔ تو ان بزرگوں کی تصویریں بنا لی گئیں۔ وقت گزرنے پر وہ نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی، تصویر بھی آہستہ آہستہ بوسیدہ ہونے لگ گئی۔ تو اگلی نسل سے کہتا ہے کہ یہ تصویر تمہارے ابے نے بنوائی تھی،
یہ تو مٹتی جا رہی ہے، اس کو انمٹ بناؤ، اس کو پتھر پہ بنا لو تاکہ یہ مٹے نہیں۔ اگلی نسل نے اس کو پتھر پہ بنا لیا، وہ فوت ہوئے تو اگلی نسل سے شیطان آ کر کہتا ہے کہ تمہارے بڑے ان بزرگوں کی پوجا کرتے تھے اور تم نے اس کو ویسے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ اصل یہی تھا کہ سب ایمان پر تھے۔ آج بھی اگر کسی جزیرے پر کوئی ایک ہی شخص ہو، باقی اور کوئی نہ ہو، بچہ ہے، آہستہ آہستہ اللہ نے اس کی کوئی زندگی کا وسیلہ بنا دیا، اس پر کسی شخص نے کام نہیں کیا، وہ جوان ہو گیا تو وہ اسلام پر ہوگا، وہ ایک رب ذوالجلال کو مانتا ہوگا۔ اس کو نماز روزے کا نہیں معلوم کیونکہ کسی نے بتایا نہیں، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا ہوگا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور میری تمام عبادات کا مستحق ایک اللہ ہے، دو نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ فطرت اسلام ہے، یہ ایمان ہے جو فطرت کا تقاضا ہے۔ کسی رب کے منکر کو بھی اگر کوئی تھپڑ مارے تو اس کی نظریں آسمان کی طرف اڑ جاتی ہیں، اور وہ چاہے نہ چاہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایسا ہوا، منکر تھا تو وہ ان کو کوئی کام تھا حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ان کا کام نہیں کیا، پھر آیا پھر نہیں کیا، پھر آیا پھر نہیں کیا، تو پھر وہ چڑ گیا، مایوس ہو گیا۔ مایوس ہونے کے بعد پھر اس نے اوپر انگلی اٹھائی تو حافظ صاحب فرمانے لگے اوپر کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کو عرش پہ مانتا ہی نہیں ہے، تو اوپر انگلی تیری کیوں اٹھی ہے؟ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ ایمان بنیادی طور پر فطرت کا تقاضا ہے۔ ہندو بھی اللہ کو اللہ نہیں مانتے، رحمان نہیں مانتے، یہ بات درست ہے، لیکن ساری کائنات کا بڑا کسی نہ کسی کو ضرور مانتے ہیں۔ اس کا نام رام رکھ لیں یا کوئی اور رکھ لیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک کوئی ایک ضرور ہے۔ اللہ المستعان۔ یہ ایمان مجمل ایمان، انبیاء کرام اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو ایمان مفصل ہو جاتا ہے، اس کی جزیات پر ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایمان بڑھتا بڑھتا اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا مرتبہ بہت بلند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اعمال صالحہ ایمان کا حصہ ہے۔ زیادہ نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، برائیاں کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف نیکیاں، عملی نیکیاں نہیں، عملی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایمان بھی پروان چڑھے اور چڑھتا ہے تو پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص کو نمبر دیتا ہے تو ایمان ضرب عمل، نتیجہ اس کا درجہ۔ اگر کسی کی نیکیاں ایمان میں اضافے کا سبب نہ بنے تو وہ نیکیاں نہیں، ان میں کوئی کمزوری ہے، کوئی اخلاص کی کمی ہے، کوئی نیت کا فطور ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس میں نہیں ہے، اپنی مرضی سے نیکیاں کر رہا ہے۔ اگر وہ نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نیت خالص ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو تو ہر نیکی ایمان کو زیادہ کرتی۔ نیکی میں کمزوری ہے، نماز پڑھی اس نے،
نیت ادھر ادھر چلی گئی، غیر اللہ کی نیت نہیں آئی مگر توجہ دکان پر چلی گئی، یا اس کے جو اذکار ہیں یا اس کی دعائیں ہیں اس میں کمزوری آ گئی، یا نظر ادھر ادھر گھوم گئی، کسی قسم کی کمزوری نماز میں آئی، اس کو ضرب لگنی ہے ایمان کی کیفیت کے ساتھ۔ 100 نمبر میں سے 100 نمبر کی نماز، ایمان 0، ضرب لگی تو جواب کیا آیا؟ 0۔ اس لیے بے ایمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ کافر ہو اس کی عبادات قبول، مشرک کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی پیغام دیا، آپ سے پہلے تمام انبیاء کو یہ میسج دیا کہ اگر تو نے شرک کیا تو میں تیری ساری عبادات ضائع کر دوں گا۔ حالانکہ انبیاء شرک نہیں کرتے، ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ تو ایمان 50 نمبر کا، نیکی 50 نمبر کی، ضرب دے دو، جو نمبر ملیں گے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ ایمان اعلیٰ درجے کا، نیکی بہت کمزور، نیکی 10 نمبر کی، نیکی 10 نمبر کی، ایمان اعلیٰ درجے کا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات انسان کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، یاخذہ الرحمن فی یمینہ، رب ذوالجلال اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، فیربیہ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، تو جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو ایسے رب ذوالجلال اس صدقے کو پالتا ہے، صدقے کو پالتا ہے۔ قیامت والے دن دیکھے گا ایک کھجور کے بدلے اس ایک کھجور کے برابر کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو چکا ہوگا۔ ایمان اور اخلاص زیادہ، نیکی کمزور، اس کے مقابلے میں نیکی بہت اعلیٰ اور ایمان کمزور، ضرب کھا کر کے وہ کمزور ہو جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، ہجرتیں کرنے والے، جان مال اسلام پر نشاور کر کے آ جانے والے۔ ان کی ان بن ہو گئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی مجاہد ہیں، وہ بھی غازی ہیں، بیسک رینک دونوں کا صحابی والا ہے، لیکن یہ لیٹ آئے ہیں۔ وہ مکہ میں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئے، یہ مکہ سے مدینہ آنے کے باوجود 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیٹ آئے ہیں۔ نیکیوں کا بیلنس بھی کم ہے مقابلے میں، نیکیاں کم ہوں تو ایمان بھی مقابلے میں اتنا نہیں ہے جتنا ان کا ہے۔ ہم سے تو سارے کروڑوں درجے اعلیٰ ہوں گے، میں ان کا آپس کا تقابل کر رہا ہوں، دونوں کا کسی بات پر تو تکار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی تیرے لیول کا کوئی شخص احد پہاڑ کا مالک بن جائے، احد پہاڑ سونے کا بن جائے، سارے کا سارا صدقہ کرنے کی توفیق مل جائے، ما بلغ مد احدہ ولا نصیفہ، اور یہ عبد الرحمن بن عوف جیسے ایک مٹھی برابر صدقہ کریں تو احد پہاڑ کا سونا اس مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں سے سمجھیں آپ کے ایمان کا کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اعلیٰ ایمان سے 2 رکعتیں نماز کی اور کمزور ایمان سے 2 رکعتیں نماز کی،
اعلیٰ ایمان سے ایک مٹھی کا صدقہ نسبتاً کم تر ایمان سے احد پہاڑ کا صدقہ. اب اپنے ایمان پر آ جاؤ کہ ان کے آپس کے ایمان کا اتنا فرق ہے، ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہوگا؟ ان پاک باز صحابہ کرام کے بارے میں منہ کھولتے وقت 1000 بار سوچو تم کہاں کھڑے ہو، کن کے بارے میں باتیں کر رہے ہو. اللہ المستعان. تو عزیز بھائیو، یہ جہان کمپٹیشن کا جہان ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگا دو. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے مسابقت اور مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کرو. صحابہ کرام اس جہان کو سبقت کا جہان سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقام سمجھتے ہیں. جب بھی کوئی کسی قسم کا نیکی کا موقع ملے کوشش کیا کرو سب سے پہلے میں، سب سے آگے میں. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ مانگا. عبد الرحمن بن عوف کتنا لے کر آئے ہو؟ کہا آدھا سارے سامان کا آدھا لے آؤں. عمر بن خطاب آپ کتنا لے کر آئے ہو؟ کہا جی میں بھی آدھا لے کر آؤں. ابو بکر آپ کتنا لے کر آئے ہیں؟ تو کہا جب مال رب کا جان رب کی اور اس نے مانگ لی تو میں پھر کیسے روکوں اس کو، میں تو سارا کچھ لے آیا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی ان کا مقابلہ کیا ہے ہار ہی ہوئی ہے. آئندہ میں مایوس ہو گیا ہوں، اس بزرگ کا میں نے کبھی مقابلہ نہیں کرنا. اوروں کا کریں گے، ان کا میں نے نہیں کرنا. مقابلہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا تھا. اس مقابلے میں جیتنے کی کئی شکلیں ہیں. نیکیاں زیادہ کرو، گناہوں کو کم کرو، گناہ ہو جائے تو معافیاں مانگو. اور بہترین شکل اس مقابلے کو جیتنے کی، کمپیٹ کرنے کی یہ ہے کہ نیکی کرو، زیادہ کرو، اعلیٰ درجے کے ایمان کے ساتھ کرو. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا سب کی نماز کا اجر برابر ہے؟ ابھی انشاءاللہ ہم جمعہ پڑھیں گے، کیا سب کو برابر کے نمبر ملیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان نماز پڑھتا ہے 100 نمبر کی، ملتے ہیں اس کو 50. بسا اوقات نماز پڑھتا ہے 100 نمبر کی، ملتے ہیں 15-20. بسا اوقات نماز پڑھتا ہے 100 نمبر کی، خالی ہاتھ واپس چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا. تو اپنی عبادات کی کوالٹی بھی اچھی کرو، کوانٹٹی بھی اچھی کرو، اور دل کی کیفیت بھی اچھی کرو. ایمان کو اعلیٰ درجے کا رکھو تاکہ اعلیٰ درجے کے ایمان کے ساتھ چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جائے، چھوٹی نیکی بھی بڑی عظیم ہو جائے. وہ ایمان اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ سنتا ہے. رب ذوالجلال والاکرام کائنات کو چلاتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی شکلیں بناتا ہے. یہ سب معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور رب ذوالجلال کی صفات، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے سے ملی ہیں. تو ایمان زیادہ کرنے کی بہترین شکل یہ ہے کہ ہم اللہ کا علم حاصل کریں، اللہ کا علم حاصل کریں. اگر کسی خطیب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے اور فیس بک پہ اس کی ایسی ریٹنگ ہے اور دنیا والے اس کو اتنا چاہتے ہیں،
تو آپ کے دل میں اس کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کو دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ جب ہم رب رحمان جو کہ اوصاف کا مالک بھی ہے اور حمد و ثنا کے لائق بھی ہے، ہر قسم کی تعریفوں کے لائق ہے، اس کے بارے میں سمجھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین اور اس کی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر کوئی شخص اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ملا جائے، اس کی آواز سنی جائے، پھر کوشش ہوتی ہے اگر کوئی چیز نظر آ جائے تو اس جیسا سٹائل بنایا جائے، اس جیسے کپڑے پہنے جائیں۔ یہ محبت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال والاکرام کی باتیں سننے سے اب اللہ اس جہان میں نظر تو نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ اس کی بات سننے کو دل چاہے گا، قرآن سننے کو دل چاہے گا، قرآن کا مطلب سمجھنے کو دل چاہے گا، اور چاہے گا کہ جب میرا محبوب رب ہے تو پھر جو چیز اس کو ناپسند ہو میں اس سے دور ہوں، جو چیز میرے رب کو پسند ہو میں وہ کر کے جاؤں۔ تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ جب رب کی پسندیدہ کام ہم کریں گے، رب کی ناپسندیدہ سے بچیں گے، پھر پیچھے اور کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا علم، نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم، اللہ تعالیٰ کے کمالات کے بارے میں علم۔ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے۔ ایک آیات تکوینی ہوتی ہیں، دوسری آیات شرعی ہوتی ہیں۔ قرآن کھولو تو آیات شرعیہ نظر آتی ہیں، اور ساری کائنات کی کھلی کتاب کو دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی آیات ہیں۔ ان کو دیکھو، ان کو سوچو، ان کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے آنکھ دی ہے، اللہ نے دل دیا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے کان اور آنکھ اور دل اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کائنات میں آیات کونیہ ہوں یا آیات شرعیہ ہوں، کان سے سن لیتے ہیں اور آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں اور بسا اوقات زبان سے پڑھ بھی لیتے ہیں، دل کو حرکت میں نہیں لاتے۔ آپ جاتے ہیں یہاں سے جناب سنو فالنگ دیکھنی ہے، مری چلو برف گر رہی دیکھ کر آتے ہیں، آپ کے کانوں نے، آپ کی آنکھوں نے، آپ کی زبان نے وہاں کا لطف اٹھا لیے، مگر دل نے غور نہیں کیا، دل نے غور نہیں کیا۔ ایمان تب آئے گا جب دل حرکت میں آئے گا، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت سن لی، آواز بڑی پیاری تھی، سر ہلانے لگ گیا، مگر دل کو حرکت میں نہیں لایا کہ میں سوچوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ قاری عذاب کی آیتیں پڑھ رہا تھا، یہ کہتا ہے سبحان اللہ، ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، یہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ کیوں؟ طوطا ہے، طوطا، اس کو کچھ پتا نہیں کہ کیا یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا نہیں کہا جا رہا۔ قاری کہتا ہے نون، کہتا ہے سبحان اللہ۔ بھئی تمہیں نون سے کیا سمجھ آئی ہے؟ کان حرکت میں آ گئے، زبان حرکت میں آ گئی، آنکھ نے لذت محسوس کی، دل حرکت میں نہیں آیا۔ اور ایمان والے کا دل آگے آگے ہوتا ہے، آنکھوں کو پیچھے پیچھے رکھتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، راستے سے گزر رہے ہیں، بندر والا تماشا دکھا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ بندریا
وہ دکھاتا ہے کہ بندر ناراض ہو جاتا ہے، بندریا اس کے پیچھے پیچھے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور آخر کار بندریا اس کو منا لیتی ہے اور وہ مان جاتا ہے۔ سارے لوگوں نے تماشا دیکھا، آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، لذت محسوس کی، تفریح کا سامان ہو گیا، مگر دل کو حرکت میں نہیں لائے۔ تو وہ جو بزرگ تھے ہمارے وہ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا بابا جی کیا ہوا؟ کہا رو اس بات سے رہا ہوں کہ اس بندریا نے اپنے مالک کو راضی کر لیا اور میں نے ابھی تک اپنے مالک کو راضی نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ زمین آسمان کے پیدا کرنے میں، یہ سورج کا آ جانا اور چلے جانا، دن کا آ جانا، رات کا آ جانا، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے۔ روزانہ دن آتا ہے، دن جاتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا؟ دھوپ میں بیٹھ گئے، آنکھوں نے لذت محسوس کی، جسم نے راحت محسوس کی، مگر دل حرکت میں نہیں آیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ رب کی آیات میں غور کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ افضل ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 آیت قرآن کی اس کو ٹھیک طریقے سے تدبر اور فکر غور کر کے پڑھنا پورا قرآن ختم کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ نہ ہم اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات کتاب و سنت میں غور کرتے ہیں اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کی کونی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا، سورج گرہن ہو گیا، آپ کبھی باہر جا رہے ہیں کبھی اندر آ رہے ہیں، حواس اڑے ہوئے ہیں، حالت خراب ہے۔ فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لا تنخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کے مرنے جینے سے ان میں گرہن نہیں ہوتا۔ جب اس طرح کی شکل ہو کہ گرہن لگ جائے، جلدی جلدی مصلے کی طرف آیا کرو اور نماز پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سارے مدینے کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، نماز کسوف شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی لمبی کر دی جب تک وہ گرہن ختم نہیں ہوا آپ کی نماز ختم نہیں ہوئی۔ اتنے پریشان ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی چشمہ لے کر باہر نکل کے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنکھ نے دیکھ لیا، کانوں نے سن لیا، اخبار نے خبر دے دی، گزر گیا، دل مردے کا مردہ رہ گیا۔ جو رب ذوالجلال والاکرام اتنا بڑا رب ہے کہ اتنے بڑے سورج کو لگام ڈال سکتا ہے، اس کو بے نور کر سکتا ہے، وہ رب، اس کی کتنی عظمت ہے، کس قدر عظیم رب ہے۔ میں کتنا کمزور ہوں، وہ مجھے کیوں نہیں پکڑ سکتا؟ میری بھی ہر چیز کا وہ مالک ہے، جیسے چاہے مجھے پکڑ کے سزا دے سکتا ہے۔ آپ اتنے پریشان ہیں اور ہم بالکل گزار دیتے ہیں، دل کو حرکت میں نہیں لاتے۔ چھوٹی سی بات ہے، بارش، بادل آ گئے، بڑی خوشی ہوتی بچوں کو۔ گرمیاں ہوں، بادل آ جائیں، نہائیں گے، مزہ آئے گا۔
بڑے بھی نہانے لگ جاتے ہیں، چھوٹے بھی نہانے لگ جاتے ہیں. بادل آ جاتے عہد نبوت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں. عائشہ صدیقہ ہیں یا اور بیوی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رب کی رحمت کے آثار نظر آتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ فرمایا سابقہ قوموں پر بادل ہی آیا تھا. قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے بارش لائے گا. بل ہوا مستعجلتم بہ، بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے. ریح فیھا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے. اور جو ماپ تول میں کمی کرتے تھے اصحاب الایکہ، ان پر بھی عذاب یوم الذلہ، چھتری والا عذاب آیا تھا. بادل آئے تھے چھتری کی طرح، وہ سب اس کے نیچے ہو گئے، اوپر سے پھر نہ جانے آگ برسی یا پتھر برسے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، غور کرتے ہیں کائنات پر. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آیات میں جو غور و فکر کا حکم ہے اس سے مراد سائنسی ایجادات ہیں. سائنسی ایجادات بری نہیں اگر اس میں بھی دل کو حرکت میں لایا جائے اور ہر ایجاد کے نتیجے میں رب ذوالجلال پر ایمان میں اضافہ ہو. ایک سائنسدان، اس نے جگر پر تجربات کیے. جگر کیا کام کرتا ہے؟ تجربات کر کے نتیجہ حاصل کر کے چپ ہو گیا، کسی کو نہیں بتا رہا، فیصلہ محفوظ کر لیا. کسی نے پوچھا اتنی محنت، اتنا پیسہ، اتنا وقت، اور اب تو بولتا نہیں؟ کہتا ہے اگر میں نتیجہ بتاؤں گا تو مجھے مسلمان ہونا پڑے گا. کہتا ہے جگر آٹا ان پٹ ہے، جسم میں کیا کھاتے ہو؟ آٹا کھاتے ہو. ان پٹ آٹا ہے، اس کو شوگر بناتا ہے. اگر ضرورت سے زیادہ گلوکوز ہو جائے تو اس کو فیٹس میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کو آپ کہتے ہو فیٹی لیور ہو گیا. پوری کائنات اس بات پہ حیران ہے کہ آٹا ان پٹ ہو کسی مشین کی اور نکلے گھی اور چربی. کسی مشین میں آٹا ڈالو اور دوسری طرف سے گھی اور چربی نکل رہی ہو سکتا ہے؟ کہا جگر یہ کام کرتا ہے. سبحان من خلقہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو بنایا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے میں نتیجہ کسی کو نہیں بتا رہا. ایجادات جتنی بھی ہوں اس کا نتیجہ یہ ہو کہ مجھے تو آج صرف پتہ چل رہا ہے اور میرا رب سینکڑوں ہزاروں صدیوں سے یہ کام کر رہا ہے اور اس نے اس کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے. اس کا بے ایمان ہے تو ایمان آ جائے، اگر ایمان والا ہے تو اس کا ایمان زیادہ ہو جائے. یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات وہ کائنات کی کھلی کتاب ہو یا رب ذوالجلال کا قرآن اور سنت ہو، ان پر غور کرنے کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. اور اگر سائنس اور غور و فکر اور نتیجے کے بعد کفر میں اضافہ ہو جائے اور وہ الٹا رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، جیسے آج سائنس رب کے مقابلے میں کھڑی ہے کہ ہم تو تجربات سے مانتے ہیں، مانتے اس کو جو نظر آئے. میں تجربہ کر کے نتیجہ لا کے تجھے دکھاتا ہوں، تیری آنکھ دیکھے گی. اسی تجربے اور اسی طریقے سے اپنا رب ثابت کرو تو میں مانتا ہوں، ورنہ میں رب کو نہیں مانتا. اگر یہ نتیجے نکلتے ہیں تو یہ کفر ہے. یہ غور و فکر نقصان دہ ہے جس کا نتیجہ رب ذوالجلال کا مقابلہ ہو. اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات میں غور کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ
وہ خالق ہے، ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے، تو پھر اس کے بارے میں عجیب و غریب انسانوں پر قیاس کرتے کرتے میری زبان زیب نہیں دے رہی، اس کی ذات کے بارے میں وہ باتیں سوچنے لگ جانا جو اس نے بتائی نہیں ہیں، یہ بھی راستہ کفر کی طرف جاتا ہے۔ اور آیات کونیہ اور شرعیہ میں غور کر کے اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا، یاد رکھو کائنات کی کھلی کتاب، اس پہ غور کر کے بھی کئی لوگوں کا کفر زیادہ ہو جاتا ہے، کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن حکیم کی کتاب پر بھی غور کر کے کئی لوگ کافر ہو جاتے ہیں، ان کا کفر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، جس کی نیت بات ماننے کی ہوتی ہے، حق کو تسلیم کرنے کی ہوتی ہے، وہ کائنات کی کھلی کتاب کو دیکھے یا قرآن حکیم کو دیکھے، اللہ اس کو ہدایت بھی نصیب کرتا ہے اور ایمان میں اضافہ بھی نصیب کرتا ہے۔ اور جس کی نیت میں فطور ہوتا ہے، بغاوت اور نافرمانی اس کے دل میں ہوتی ہے، میں نہ مانوں اس کی رٹ ہوتی ہے، پھر وہ قرآن پڑھ لے یا کائنات کی کھلی کتاب پر غور کر لے، اس کے مقدر میں گمراہی ہی گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ رب ذوالجلال کی ایک آیت ہے او کبحر فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، او کبحر لجی، ان کی مثال، ان کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے گہرا سمندر ہوتا ہے، یغشاہ موج، اوپر پہاڑوں جیسی لہر آتی ہے، اس کے اوپر پیچھے سے ایک اور لہر آتی ہے، لہروں پر لہریں ہیں، یہ پانی کے اندر ہے، اوپر سے بادل ہیں، سورج بھی نہیں ہے، تو اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کسی شخص نے کسی بحری بیڑے کے کمانڈر کو دے دیا، وہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا، پڑھ کر اس کو جیسے اس کا دماغ روشن ہو گیا ہو، کہتا ہے ارے یہ نقشہ تو بالکل وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سمندر کے اندر، جب ڈائیونگ پہ جاتے ہیں، غوطہ خوری کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ تو لگتا ہے کہ یہ کتاب قرآن، ان کا جو نبی ہے وہ بھی میری طرح کا ڈائیور ہی ہوگا، وہ بھی بحری بیڑے کا کمانڈر ہی ہوگا۔ اس نے نیچے جا کر یہ منظر دیکھا، اس نے نوٹ کر دیا، اگر اس نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو یہ منظر کبھی نوٹ نہیں کر سکتا۔ باہر نکلا سمندر سے، کسی سے پوچھا کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیراک تھے، ڈائیور تھے؟ اس نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک بار بھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، ساری زندگی سمندر کا سفر نہیں کیا، اور کتاب میں ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جو دیکھے بغیر ہو نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ سچا ہے، یہ اس کی کتاب نہیں، اس کے رب کی کتاب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک آیت سے مسلمان ہو گیا، غور کیا، سوچا۔ سوچنے سے، غور کرنے سے معاملات ہوتے ہیں، خالی دیکھ کر پڑھنے سے بات نہیں بنتی۔ جس طرح کائنات کو دور سے دیکھ کر غور کیے بغیر بات نہیں بنتی، ایسے قرآن حکیم کو بھی دیکھتے جاؤ اور غور نہ کرو تو بات نہیں بنتی۔ ایمان بڑھانا ہے تو پھر ان آیات پر غور کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن صرف وہ ہوتا ہے جب اس کو اللہ یاد کروایا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر وہ توکل کرتے ہیں۔
تو میرے عزیز بھائیوں، زیادہ ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنے کا فائدہ ہے، تھوڑے ایمان کے ساتھ محنت اتنی ہے. بستر سے نکلنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، فاصلہ مسجد کا گھر کا اتنا ہی ہے، رکعات کی تعداد اتنی ہی ہے. جان اسی وقت چھوٹنی جب امام صاحب نے سلام پھیرا، وقت اتنا ہی ہے، لیکن نتیجے میں زمین آسمان کا فرق ہے ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے. صحابہ اکرام کو ایمان کی بڑی فکر ہوتی تھی. نماز پڑھی ہے، سب جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہتا ہے اجلس بنا نؤمن ساعتا، صحیح بخاری میں ہے، بھائی مجھے تھوڑا ایمان کم لگ رہا ہے، ذرا بیٹھو میرے سے 5 منٹ بیٹھو میرے ساتھ، تھوڑا ایمان زیادہ کر دو پھر اپن چلتے ہیں. وہ بیٹھ جاتا، وہ قرآن کی آیت پڑھتا، کوئی سنت مصطفیٰ پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر پھر دونوں بھائی بیٹھ کر غور کرتے، ایمان آپ ہو جاتا. کہتے اب ٹھیک ہے. کسی ڈرائیور کو اپنی فیول کی ٹینک کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی صحابہ کرام کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی. وہ تھوڑے ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں 30 سے زیادہ صحابہ کرام کو ملا ہوں، سب کی عادات مختلف تھیں، جو ایک کامن بات تھی سب میں وہ یہ تھی کہ سب اس بات سے پریشان ہوتے تھے کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، اور جب گھر میں آ جاتے ہیں، دکان میں آ جاتے ہیں، کیفیت وہ نہیں رہتی. اگر وہ کیفیت ایمان ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس لیے میں تو منافق ہو گیا. یہ آپ روڈ پہ کوئی شخص کہہ رہا ہو میں منافق ہو گیا تو کیا سمجھو گے؟ سمجھو گے نا کہ ہلا ہوا ہے. اور بھائیوں کسی کا کروڑ روپیہ جیب سے نکل جائے اتنا صدمہ اس کو نہیں ہوتا جتنا ان کو اپنے ایمان کی فکر کا صدمہ ہوتا تھا. دونوں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا یہ ایمان کم ہو جاتا ہے پھر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ نفاق نہیں ہے. زیادہ ذکر اذکار کرنے سے، زیادہ عبادات کرنے سے، زیادہ استغفار کرنے سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. دعوت اللہ کا کام کرنے سے، نیکی کی تلقین کرنے سے، برائی سے منع کرنے سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. فرمایا جو ہاتھ سے روکتا ہے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو برائی سے ہاتھ سے روکے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. اگر کوئی کسی کو زبان سے روکے یہ درمیانے درجے کا ایمان ہے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا دل سے برا جانتا ہے، برائی کو برا کہتا ہے، اچھائی کو اچھا کہتا ہے، فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. تو یہ سارے کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. درس و دروس سننے سے پتہ چلے کہیں درس رکھا ہوا ہے، کوشش کیا کرو سارے کام چھوڑ کر وہاں پہنچنے کی. اس سے ایمان زیادہ ہوتا ہے. اور زیادہ ایمان کے ساتھ نیکیاں کریں گے تو دنیا میں کمپیٹ کر سکیں گے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.